اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بڑی ایک دلچسپ بات آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ علامہ اقبال نے ایک سٹیٹمنٹ کہی تھی آج سے کچھ تقریباً 100 سال پہلے کہ جب وہ یورپ جاتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں کہ پریکٹیکلی اسلام نظر آتا ہے، لیکن ڈھونڈنے سے بھی وہاں مسلمان کو نہیں نظر آتا، اور جب واپس برصغیر پاک و ہند میں آتے ہیں تو یہاں مسلمان تو کافی مقدار میں تعداد میں دیکھتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی اسلام نظر نہیں آتا۔ اگر آج بھی اس بات کا جائزہ لیا جائے تو ہم شاید وہیں پہ کھڑے ہیں، بلکہ 2 قدم پیچھے ہی ہوں گے، وہیں پہ بھی شاید نہیں کھڑے ہیں۔ اس کی ایک چھوٹی سی میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ ہمارے ہاں مسائل کی، پاکستان کو بنے 70 سال پلس تقریباً ہو چلے ہیں۔ کراچی کے اندر ہم دیکھتے ہیں آج بھی پانی کی قلت ہوتی ہے۔ تو 25-30 سال پہلے ہمارے ہاں ایک پی ٹی وی پہ ڈرامہ لگا کرتا تھا 50-50 کے نام سے، مزاحیہ خاکے اس میں ہوتے تھے۔ تو ایک صاحب فائر بریگیڈ والوں کو فون لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں آگ لگ گئی ہے، تو آپ برائے مہربانی جلدی سے آگے ہمارے ہاں جو نا یہ آگ کو بجھائیں، گاڑی لے کر آئیں۔ تو وہ ایڈریس نوٹ کروا دیتا ہے، گاڑی وہاں متعلقہ جگہ نوٹ کروائی ہوتی ہے، وہاں پہنچتی ہے تو وہ دیکھتے ہیں وہاں کوئی آگ نہیں ہوتی۔ تو وہ پوچھتے ہیں کہ کس نے ٹیلی فون کیا تھا۔ وہ صاحب ڈرے ڈرے آگے آتے ہیں اور التجا کرتے ہیں کہ بھائی آپ کی مہربانی، آپ یہ دیکھ رہے ہیں نل ہے، اس کے نیچے لائن لگی ہوئی ہے برتنوں کی اور پانی نہیں آ رہا، تو ہم 2-3 دن سے بیٹھے ہوئے ہیں پانی کے انتظار میں، آپ ہمارے ان برتنوں میں پانی بھر دیں۔ تو آج بھی یعنی کہ ہم وہیں پہ کھڑے ہیں۔ اور اس کے ساتھ میں ایک اور بات کو ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ایک میں نے واقعہ پڑھا تھا کہیں کسی بزرگ کا، سمجھانے کے لیے انہوں نے ایک واقعہ کوڈ کیا تھا۔ وہ واقعہ کچھ یوں تھا کہ اس کے پاس کچھ کبوتر تھے کسی شخص کے پاس، تو اس کو کہیں کسی وقت کے لیے جانا پڑا، تو وہ بڑا پریشان تھا کہ میں ان کبوتروں کو، ان پرندوں کو کس کے حوالے کروں۔ پھر اس کو ایک ترکیب سوجتی ہے، وہ ان پرندوں کو ایک سبق یاد کرواتا ہے کہ ایک شکاری آئے گا، اس کے کندھے کے اوپر ایک جال ہوگا، وہ آپ کو دانہ ڈالے گا، آپ نے وہ دانہ نہیں کھانا۔ وہ کبوتروں کو اپنی طرف سے ایک یہ پریکٹس کرواتا ہے یا یاد دہانی کرواتا ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص آئے تو آپ نے یہ کام نہیں کرنا۔ کبوتر وہ سبق یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ایک شکاری آئے گا، دانہ ڈالے گا، ہم نے دانہ نہیں کھانا۔ تو شکاری آتا ہے، وہ دانہ ڈالتا ہے، جال پھینکتا ہے، پھر وہ ان پرندوں کو، ان کبوتروں کو اپنے کندھے پہ ڈالتا ہے اور روانہ ہو جاتا ہے۔ وہ پرندے تب بھی یہی الفاظ دہرا رہے ہوتے ہیں کہ شکاری آئے گا، دانہ ڈالے گا، ہم نے دانہ نہیں کھالنا۔ اور شاید آج ہمارا بھی یہی حال ہے، ہم نے بہت سارے پرابلم تو اپنے ایڈریس کر بھی لیے، لیکن اس کا جو حل تھا اس کی طرف رجوع کسی نے نہیں کہا۔ اس کے اوپر ایک مجھے بہت ہی پیاری حدیث یاد آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مومن کی مثال چلتے پانی کی طرح ہے، اگر پانی چلتا رہے تو وہ ٹھیک رہتا ہے، اس کے اندر بدبو نہیں پیدا ہوتی، اگر پانی کہیں کسی جگہ پہ ٹھہر جائے تو اس کے اندر بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر ہم اس کو معاشرے کے اوپر امپلیمنٹ کریں تو وہ معاشرے آج ترقی کر رہے ہیں جنہوں نے وقت کے ساتھ، حالات کے ساتھ ٹریول کی، جو چلتے رہے، یعنی کہ وقت کے پہیے کو ساتھ ساتھ دھکا دیتے رہے، ان کا وجود جو ہے نا آج بھی اس دنیا کے اندر موجود ہے، اور وہ حاکم قومیں ہیں۔ اور جنہوں نے وقت کے اوپر بر وقت فیصلے نہیں کیے، جو ٹیکنالوجی تھی ان کو نہیں اپنایا، وہ قومیں آج بھی ذلیل و رسوا ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم لوگوں نے کہاں کہاں کون کون سی غلطیاں کی ہیں۔ تو میں اپنی بات کو یہاں پہ ختم کرتا ہوں اور آپ کو غور و فکر کی، سوچ کی دعوت دیتا ہوں۔ ہم نے جو اپنے گرد و نواح بہت ساری ایسی باتیں سنی ہوئی ہیں، لیکن اس کے اوپر ہمارا عمل درآمد نہیں ہے۔ جب تک جو قومیں عمل درآمد نہیں کرتی وقت کے ساتھ، تو وہ پھر پیچھے رہ جاتی ہیں اور اس کا خمیازہ آنے والی نسلوں کو بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ اجازت چاہوں گا آپ سب دوستوں سے۔ اللہ حافظ۔